اس کیوس کو پیچھے لے کر جائیں اور اس کیوس کو ایک باقاعدہ ڈیزائن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا. یہ لانگ مارچ سے لے کے یہ تمام جو ڈراماز تھے جس میں پوری قوم کو ساتھ انوالو کیا گیا اور ان کو ایک یہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ دے کر کبھی ہم یہ جہاد فی سبیل اللہ کبھی یہ چیز ان تمام کو جوڑا گیا, بیچ میں ڈالا گیا اور ایک ایسا نیریٹو بلٹ اپ کیا گیا جو کہ ایک بڑا سائنٹیفک و عام نیریٹو نہیں تھا جس کے لیے پاکستانی قوم تیار نہیں تھی, کیونکہ ہم باقی دنیا سے بہت سارے معاملات میں پاکستانی ذہنی طور پر جسمانی طور پر بھی اخلاقی طور پر مضبوط تھے. ذہنی اور جسمانی طور پر ہم ان سے کچھ پیچھے تھے, ہم ان چیزوں میں ابھی تک نہیں آئے تھے, اس نیو ماڈرن ورلڈ میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہم نہیں آئے تھے. انہوں نے ان تمام چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کیا کہ وہ نیریٹو ڈیولپ ہوتا رہا. اور میں کہتا ہوں کہ ہم اس وقت کے ہم باہر نکل کے ہم نے کہا تھا کہ یہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے, یہ ایک ایسی طرف لے کر جا رہا ہے بندہ کہ یہ پاکستان کو, اس کی یوتھ کو خاص طور پر ان کے ذہنوں کو کیپٹیو مائنڈز کر کے ان کو اداروں کے ساتھ ٹکرا کر ایک سٹیج پہ لانا چاہتا ہے پاکستان کو کہ جس کے اندر سری لنکا کی مثالیں دی جاتی ہیں, سیریا کی مثالیں دی جاتی ہیں, ناٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ سیریا, عراق, سری لنکا یا ریسٹ آف دا ورلڈ کے کنٹریز کے اندر میں کئیوں کو کہتا ہوں کہ ذرا جاؤ 10 دن گزار کے آ جاؤ, لبنان کے اندر گزار کے آ جاؤ, تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ پاکستان کتنا ایک سٹیبل اور ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے ایسٹس کتنے مضبوط ہیں, ہماری قوم کتنی مضبوط ہے. ہم 22-25 کروڑ بندہ ہیں, ہم دنیا کے لیے ایک اہم ترین ملک ہیں, جغرافیکلی ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہم اس خوبصورت حسین لڑکی کی طرح ہیں کہ جس کے لیے بہت رشتے ہیں اور اس کو اپنی قدر کرنی چاہیے. اس کے حسن کا دنیا کو معلوم ہے لیکن ہمیں خود کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حسن کیا ہے. ہمارے نوجوان اتنے زبردست ہیں کہ دنیا کو جا کے انہوں نے کینیڈا کے اندر دوسرے ممالک کو اپ گریڈ کر دیا, لیکن ہمارا اپنا ملک محروم رہا. محرومیاں ہماری بہت ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اس بندے نے ایک موومنٹ ڈیولپ کی اور اس موومنٹ کا بیسک ریزن یہ تھا کہ اس ملک کے تمام فائبر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے, اس کے تمام ویکنسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جو سٹرنتھ ہے, اس کی ویکنسز, ہمارے ملک کی ویکنسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی سٹرنتھ کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اس کے بعد یہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اپنی اس عمر میں یا ہمیں علم ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ود ان کچھ نائٹس میں یہ ملک, ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے, اگین ہماری ڈیپتھ نہیں ہے, ہم ایسے سٹریچ کرتے ہیں اور ان ممالک کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے ادھر افغانستان ہے, دوسری طرف ہمارے انڈیا ہے, ایران ہے, چائنا ہے اور پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں. ہم اس ملک کا فائدہ اٹھا کر پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے تھے اور اللہ کے حکم سے پہنچیں گے, لیکن اس شخص کا ایک پورا جو ڈیزائن ہے, دین ہی وینٹ آن اے مشن کہ اس کو پتا تھا کہ میرے راستے میں رکاوٹ کون ہے. ہم قبائلی, میں قبائلی آدمی ہوں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ کون ہے. ہم پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹریڈیشنل قبائلی جو طریقہ ہے. اللہ معاف کرے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں سے نکل کر سویلائزڈ ایک پراپر ورلڈ کے اندر آئیں جہاں پر عدل انصاف کی حکومت ہو اور جہاں پر حوصلہ اور صبر ہو, تاکہ ہم ایک دوسرے کے اصل معاملات کو سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد یہ چیپٹر شروع ہوا اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جس کیس کے اندر اریسٹ ہوا ہے وہ کرپشن کا کیس ہے. میرے جیسے بندے نے اس کو جوائن اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ خوبصورت بہت ہے یا مجھے کرکٹ آتی ہے, مجھے کرکٹ کی الف بے پے کا نہیں پتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا ایک کور مسئلہ, ہم یہ سمجھے تھے کہ ہمارے 2 ایشوز ہیں. ایک ہمارا ایشو کرپشن ہے اور دوسرا ہمارا ایشو ہے اہل آدمی کا مقام کیوں, رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس. ہمارا یہ ایشو تھا. ہم اس کے کوئی لو افیئر میں نہیں تھے, نہ اس کے فین کلب میں تھے. ہم آزاد قسم کے لوگ تھے اور پالیٹکس کرنا چاہتے تھے, مقام پانا چاہتے تھے. جوائنڈ ہم بیکاز آئی تھاٹ کہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا, اہلیت کو فروغ دے گا اور اس کے بعد یہ معاملات کو لے کر آگے چلے گا تو پاکستان آگے جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی آ جائے اور اس کمپٹیشن کے ساتھ دوسری پارٹیز بھی اپ گریڈ ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنی ان چیزوں کو دور کرتا ہے. جیسے 3 بھائیوں کے گھر میں ایک ایسی بہو آ جائے جو کھانا اچھا بناتی ہو تو دوسری بھی کھانا سیکھنے لگ جاتی ہیں, یا ایک خاوند ایسا ہو جو کہ بہت اچھا بچوں کا خیال کر رہا ہو تو اس کی بیوی اس کو تھوڑا بہت پریڈ شریڈ کرا کے اس کو بھی کہتی ہے کہ بھائی تم بھی اسی طرح خیال کرو. یعنی اٹ شوڈ بی اے ہیلتھی کمپٹیشن. ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم اہلیت کے فروغ کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ ملیں گے.
اس تمام چیز کے لیے ایک 2018 کے اندر عمران خان گورنمنٹ میں آ گیا اور اس کے بعد اس کا ایک علیحدہ ٹینیور شروع ہوتا ہے جس کے اندر کرپشن سے لے کے اقربا پروری سے لے کے نااہلی سے لے کے قابلیت کے فقدان سے لے کے ہر وہ چیز جو ایک آدمی ڈسٹرکشن کرے کسی بھی دفتر کی، ایک آدمی نے نہ صرف وہ خود مسلط ہوا بلکہ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ارد گرد سے تمام وہ لوگ کہ جو اس کے لیے فائدہ مند تھے یا جو پیٹریوٹ تھے یا جو اس کے بہتر دوست تھے، اس نے ان کو دور کرنا شروع کیا اور اس نے ایک ایسا دائرہ بنایا، اس دائرے کے اندر اس نے تمام ان لوگوں کو کھڑا کیا جو کہ کنٹروورشل تھے اور جو ہر چیز کے لیے پیسہ بھی لے رہے تھے، تباہی بھی کر رہے تھے، ٹھیکے بھی بیچ رہے تھے، اور ہر وہ گند جو پچھلی گورنمنٹ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کوئی میں ان کی دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے. پاکستان ہے، یہاں پہ سبزی بیچنے والے سے لے کر ایک مزدور سے لے کر ایک بندے تک جھوٹ ہماری رگوں میں سرایت کر گیا ہے. میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، لیکن ان کی جو ہم چیزیں سوچتے تھے، اس نے 4 سال میں ایک ریسر کار کے طور پر ان کو ٹریکٹر سمجھتے ہوئے پیچھے چھوڑا اور ان سے آگے نکل گیا. Now when he comes out from that office، جب وہ آفس سے نکلتا ہے وہ ایک موومنٹ شروع کرتا ہے اور اس کی موومنٹ کو آپ دیکھتے ہیں لانگ مارچ کی صورت میں. لانگ مارچ میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خونی مارچ ڈیولپ کر رہا ہے اور اس قوم کے بچوں کو اور اس قوم کے اداروں کو یہ آپس میں ٹکرانا چاہتا ہے، جس کا آپ نے کل مظاہرہ دیکھ لیا تھا کہ بہت تھوڑے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وقت گزر گیا. اگر اس وقت اس کا یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا کر جاتا. لیکن کیونکہ وقت گزرتا گیا، لوگوں کو ہوش آتا گیا، لوگوں کے پاس ججمنٹ آتی گئی، اور پھر فائنلی جب پولیس اس کو پکڑنے جاتی ہے یہ ان کے اوپر بومب شیل پھینکتا ہے. جب اس کے پاس وارنٹ جاتے ہیں یہ وارنٹ والے کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے. عدلیہ کے اوپر جب یہ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹرائبل چیف آف 15th سینچری کسی چیز کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ یوتھ کا ایک پراپر پروسیجر ہے. جیسے لوگوں کو یہ بلاتے ہیں وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھی کے دانت اور ہیں، کھانے کے دانت اور ہیں. ان کے جعلی واٹس ایپ گروپس ہیں، فیک واٹس ایپ گروپس ہیں جہاں پر انہوں نے یہ ٹیکنالوجی میں شاید آپ حضرات سے بھی کچھ 10 گردے آگے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اوورسیز کا ایک ایسا کراؤڈ ملا. اوورسیز میں بھی کون سے لوگ جو وہاں پر مستیوں کی زندگیوں میں گزار رہے ہیں، ناٹ وہ جو مزدور ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں وہاں پہ گزاری ہوئی ہیں اور جن کے بچوں کو پاکستان کا الف بے پے کا نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان ایک ہے. کینیڈا سے وہ اترتے ہیں میاں بیوی اور یہاں آ کے وہ چر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یہ پاکستان، کینیڈا نہیں ہے. اور دے وانٹ ہیئر کہ کینیڈین چیزیں ہماری ہونی چاہیے. اسکینڈینیویا کی مثالیں آپ کو دیں گے، فلانی مثالیں دیں گے. ان اوورسیز کو میں ایک ٹائم تھا کہتا تھا کہ ان کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. آج میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ کا کہ ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیا گیا، کیونکہ جس کنڈیشن کو میں فیس کر رہا ہوں یا جس کنڈیشن کو آپ فیس کر رہے ہیں وہ تو موج کے اندر ہیں نسبتاً. اور پاکستان کو بھیج بھی کچھ نہیں رہے. بھیجتا ہے آپ کا مزدور، بھیجتا ہے آپ کا وہ جو یو اے ای کے اندر بھیجا ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوٹھیاں بنگلے، گڈ نائٹ، کبھی جناب جا رہے ہیں کس جگہ کے اوپر، کبھی کہیں سوئٹزرلینڈ. پاکستان کو دے آر گیونگ نتھنگ، دے آر لیونگ اے لائف دیر. لیکن وہ obsessed ہو گئے. انہوں نے کہا جی بڑی بات ہے عمران خان، گورے گوریاں، پھر گورے کے اوپر تو ویسے آ جائے گورا تو پاکستانی قوم کو کہیں اور کہانی چلی جاتی ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کل 3 دن پرسوں سے آئی نیو اٹ، مجھے پرسوں سے ان کے، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے، میں دوستی یاری والا آدمی ہوں، یا میں جس کے ساتھ وفا کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ توڑ تک وفا کرتا ہوں. اگر کسی کا مخالف ہوں تو لاجک بھی بناتے ہوتا ہوں. ان کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جو میرے سے پیار کرتے ہیں. میں نے ٹائم گزارا ہے. مجھے پرسوں بلکہ کل شام کو مجھے ایک اندر کے بندے نے، میں ٹی وی شو پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے خرم بھائی میں ٹی وی پہ ہوں مجھے میسج بھیجو. وہ مجھے میسج بھیجتا کہتا ہے یہ آج رات کو پولیس چوکیوں کو اور عدالتوں کو اور گورنمنٹ کی جو آفیسز ہیں یہ ان کو آگ لگائیں گے. میں نے کہا سورس، اس نے کہا پی ٹی آئی لیڈرشپ. اب مجھے آپ لوگوں کو اپنے پریس کا پتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہوتا ہے. مجھے پتا تھا کہ ایگزیکٹلی یہ چیز بتا رہے ہیں. دے وینٹ ود اے پلاننگ. اور انہوں نے، میں میاں والی کی مثال دیتا ہوں جس کا اصل ہے، رات کو انہوں نے وہاں پر سیشن کورٹ کو آگ لگا دی، پورے ریکارڈ کو جلا دیا. رات کو انہوں نے ہمارا موسیٰ خیل کے اندر تھانے کو آگ لگا دی. رات کو انہوں نے پی ایف کے طرف جو روڈ جاتا ہے ایئر فورس بیس کی طرف، انہوں نے وہاں پر جا کے دھما چوکڑی کی. یہ میاں والی کی مثال دے رہا ہوں، کوئی سارے لوگ نہیں، ٹوٹل 200-300 آدمی. سیم آپ لاہور کے اندر دیکھیں گے، سیم آپ کراچی کے اندر دیکھیں گے. کچھ لوگ، اب آپ میرے سے جب پوچھیں گے کہ کچھ کیوں ہے، میں اس کا جواب دے سکوں گا. میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا تھی؟
کہ لاہور کے اندر لالک جان کی، کیپٹن کرنل شیر خان کی، عزیز بھٹی شہید کی، 71 کے وار کے، آپ کے 65 کے وار کے، یہ ظالم ان کی تصاویر کو جلا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں. کوئی ماں اپنا بیٹا 50,000 کے لیے مرنے کے لیے نہیں بھیجتی. میں نوکری کر کے آ چکا ہوں، مجھے دونوں سائیڈز کا پتہ ہے. کوئی ماں نہیں بھیجتی، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا فوج کے اندر جا رہا ہے، یہ جائے گا کسی بارڈر کے اوپر، جائے گا کہاں جائے گا، کس کرائسس میں جائے گا، اور اس کی لاش واپس آئے گی. اسے پتا ہوتا ہے. پھر ماں ایک ایسی چیز ہے، اسے اپنے بیٹے کی موت کا 2 دن پہلے پتا چل جاتا ہے. میری ایکسپیرینسز ہیں، میں نے اس فیلڈ میں گزارا ہے، اس میں بھی ٹائم. پھر میں ایکٹیو پالیٹکس میں آیا ہوں، میں ایک ایکٹیو پالیٹیشین ہوں. میں نے بتایا میں نے سٹارٹ کیا، کوئی ایسی تنظیمی عہدہ نہیں ہے جو میں نے نہیں گزارا. تو مجھے دونوں چیزوں کا علم ہے. میرا دادا علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، میرا باپ اصغر خان روکڑی اس ملک کا سب سے بڑا لائر تھا، میرا باپ گولڈ میڈلسٹ ہے پشاور یونیورسٹی کا، میرا دادے کا باپ فرسٹ برٹش انگلش اسکول سے پڑھ کے آیا ہے. میری فیملی کے اندر فوجی، بیوروکریٹس، آپ کے محکمے کے لوگ. میری بیٹی یہ جو آپ ہیں کینیڈا کے اندر پڑھ رہی ہے، اس محکمے پہ پڑھ رہی ہے. میں وہ مختلف پروڈکٹس کے اندر سے نکلا ہوا ایک آدمی ہوں. میں کوئی ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا پرسوں نہیں ہوگا، اسے خواب آ جاتا ہے. میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا. کوئی ماں 50,000 کے لیے نہیں بھیجتی، کوئی ماں 50,000 کے لیے نہیں بھیجتی. وہ لاشیں اٹھا رہا ہے اس کے خاندان. ماں کہتی ہے دوسرا بیٹا بھی دوں گی، تیسرا بھی دوں گی. آپ ان بچوں کو، ان شہداء کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے اچھے ہیں، حرام بھی کیا ہوگا، ظلم بھی کیا ہوگا پرسنالٹیز نے. پرسنالٹی ٹارگٹ کرو. عمران خان سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ تمام ظالم جن کو تجھے ظالم کہنا چاہیے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کون غلط تھا، ہمیں بھی پتا ہے کہ کون تیرے لیے کیا کر رہا تھا، تو ان کو ظالم نہیں کہتا. اور جو بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے پھر سارا برڈن اٹھا لیا ہے، تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو سب سے بڑا ظالم ہے اور تیرا ایجنڈا اور ہے. تجھے سمجھے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے. ہاؤ ہی گوز ود ہز بیانیاں. لوگ obsessed ہیں، ہیرو بس ہمیں مل گیا، اور ہیرو شپ میں پہلا ہیرو تھا اور ہماری قوم اس کے اندر چل پڑی. میں اس بات کو ختم کروں گا کہ پاکستان، اگر آپ سمجھتے ہیں متحمل ہے، بالکل امپارشل ہو کے کہیں کہ جی اس آگ لگا دینے میں، ان گھروں کو جلا دینے میں، اداروں کو تباہ کر دینے میں، پولیس چوکیوں کو تباہ کر دینے میں اپنے ان کو، اگر پاکستان متحمل ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان متحمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں. غلطیاں بھی ہوں گی، بہت سارے کرائسس میں سے ہم گزر چکے ہیں. افغان وار گزری، ہماری جیوگرافیکل لوکیشن، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمارے اوپر آتا ہے، ڈسٹ آتی ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اداروں کو ختم کر دیں، پاکستان کو اپنی افواج کو لڑا دیں، ہم اپنے شہداء کے اوپر لان تان کرائیں ان کے کچھ زومبیز سے، ناٹ آل آف دم، بالکل نہیں، کچھ، ہر ضلع کے اندر 200-300 آگ لگوا دیں، ان کے اس نیریٹو کو لے کر جائیں. ہم کل بھی اس کے نیریٹو کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جس وقت یہ لانگ مارچ، یہ خونی مارچ، اصل میں خونی مارچ تھا، یہ اس کو لانگ مارچ آزادی مارچ کہتا تھا. یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں دلوانا چاہتا. اس کا ایک اور ایک مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر آگ لگ جائے. اور اس وقت یہ ایک ایسے ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے، ایک ایسے ونڈکٹیو موڈ میں ہے. نہ ادھر بچے، نہ ادھر کو زندگی چاہنے والے، بہت سجدہ کرنے والے. بہت آخری چیز کے اوپر ختم کرتا ہوں، پھر آپ سوال جواب پہ آئیں گے. بچہ کھڑا ہوتا ہے، بچے کو ایک قصہ رٹایا جاتا ہے. آئی نو اٹ کہ کس نے رٹایا، میں نام بھی آپ کو دے دوں گا. آئی نو اٹ کس نے وہ قصہ رٹاتا ہے. ایک لڑکی ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کو قصہ رٹاتی ہے. وہ قصے میں کہتا ہے کہ عمران خان میں یہ ہوں، دنیا کے اندر دو، ایک سیدہ آمنہ، ایک عبداللہ بن عبد المطلب، یہ 2 ماں باپ افضل تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور ان 2 معزز ترین ماں باپ کے بعد تمہارے ماں باپ معزز ہیں کیونکہ تم ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو. رک جاتے ہیں. بچہ تو بچہ تھا، جو سامنے سٹیج کے اوپر 6 بندے کھڑے تھے، وہ تالیاں مار رہے ہیں، نیچے کہکے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے. Nobody came out. کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ ظلم، یہ زندگیت، یہ الفاظ، اس چیز کو بند کرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اس کا باہر اس گانے بجانے والا ایک ہے، وہ سیالکوٹ کا کیا نام ہے جی، میں بھی جانا پتہ نہیں کس کے گھر، وہ جو ابرار الحق، وہ باہر کھڑا ہوا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ جی ٹیل اس، کیا چیز ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا چیز ہے.
اس نے کہا اس کے وقت اس کے گھر کھڑا ہو کے ڈیوٹی دینا یہ عبادت ہے. اب عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی نہیں کی جا سکتی. سمپل رول ہے. محبت کی جا سکتی ہے, ولا کی جا سکتی ہے, عقیدت رکھی جا سکتی ہے, ہاتھ چومو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. وہ کہتا ہے یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ اندر بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے. یہ ایک کلٹ کی صورت میں, ایک جدید کلٹ کی صورت میں اس کا ظہور ہے. تھیوکریسی کے اوپر اس کا بلیو ہے. ہی ڈزنٹ بلیو ان ڈیموکریسی. تھیوکریسی کے اس کے اندر اس کا بلیو ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں اوتار ہوں, اس کے ساتھ اس کی مرشد موجود ہے. یہ سمجھتا ہے میں اوتار ہوں اور مجھے ڈیوائن پاورز دی گئی ہیں. اگر میرے لیے, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, یہ سنیے گا, کہ اگر میرے لیے کوئی قربانیاں دے دی جائیں اور میرے لیے اگر کوئی خون بہا دیا جائے تو میں حقدار ہوں, میں دیوتا کی صورت میں ہوں. انفارچونیٹلی آپ میں سے بھی, صحافیوں میں سے بھی ایک شخص نے جا کے کہا تھا یہ دیوتا ہے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے ورڈ کیا ہے. ناؤ دس از دا لیول ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ. قوم ہماری کی کیپیسٹی کا آپ کو پتہ ہے, غربت ہماری آپ کے سامنے ہے. یہ ہے اس کا نیریٹو. پکڑا یہ گیا کرپشن کے اوپر. 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں اس نے, ایسے خط آتا ہے اس کے پاس, یہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, خط کھلتا ہے, کسی کو نہیں دکھایا جاتا, یہ اس خط کے اوپر سائن مارتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے. اس کی وہ جو شیریں مزاری ہے وہ کہتی ہے کیا ہوا تھا. یہ ان کے اندر آپس میں یہ گوسپ بھی چلتی ہے کہ کابینہ کے اپروول کے لیے ایٹ لیسٹ یو شوڈ ڈسکس اے تھنگ کہ یہ خط ہے کیا. انہوں نے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو. ایک شہزاد اکبر نامی منحوس اس کے ساتھ تھا جس نے, چاہے نیب ہے, چاہے آپ کی اینٹی کرپشن ہے, چاہے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, انہوں نے اس کے اندر ایک پورا ٹرائکا بٹھایا تھا. ادھر سے اعظم خان اس کو لیڈ کرتا تھا. یہ ایک پورا گینگ تھا. اور اس کے بعد مرشد پاک گھر کے اندر موجود تھیں اور مرشد پاک نے جو حکم اس کو دے دیا. آخری بات, یونائٹڈ نیشنز کا دورہ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کی خارجہ منسٹری نے, آپ کے تمام نے کتنا اچھا کام کیا اور کس لیول پر انہوں نے اس کے دورے کو کور کیا. آپ کتنا اچھا کور کیا, کتنا کلاسک اس دورے کو کور کیا. میں آپ کے پاس آؤں, آپ میری عزت افزائی کریں کو میرا ہے, یہ آپ نے کیا. اس یونائٹڈ نیشنز کے دورے کو جب یہ گیا اور ٹرمپ کو ملا, یونائٹڈ نیشنز کو, کہہ رہا ہوں امریکہ کے دورے کو, یہ ٹرمپ کو ملا, آپ کی وزارت خارجہ, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آپ کے تمام محکموں نے اس دورے کو اتنا اچھا کیا کہ اس کا مقام یہاں سے یہاں پہنچ گیا. اور یہ زلفی بخاری کے ساتھ وہاں مل کر اس وقت ٹرمپ کے داماد کے ساتھ, وہ جو ہمارا ہوٹل ہے پی آئی اے کا, یہ وہاں پہ یہ ڈیلیں کر رہے تھے. اور یہ جب واپس آتا ہے جہاز سے, جب اترتا ہے تو اترتے وقت ہی ڈزنٹ سے میں نکلوں یہاں سے اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں. یہ نہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے, نہ وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, نہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں, سلام ہے میری بیگم ماجدہ کو, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے کرم و فضل سے, یعنی کہ اس کے اوتار سے, اس کی چیز سے میرا یہ دورہ ہوا ہے. دس از دا مائنڈ وچ ہی ہیز. یہ پھر کبھی موقع آیا تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2018 میں نے کیسے موبائل فون نکال کر کیسے ایک بہت بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کے ہوئے بندے کو کہا تھا کہ ان 2 بندوں سے اس کو بچا لو گے تو ملک بچ جائے گا, ملک بچ جائے گا. یہ بھی کسی دن چیز کو کھولیں گے. تو یہ اس کی پرسنالٹی ہے. اس کی پرسنالٹی کے اندر 12 بندوں کی ٹیم ہے کرکٹ کی, اور اس کرکٹ ٹیم کے اندر ونڈکشن ہے. اور اس کو چاہیے وہ بندے جو اس کے سامنے بیٹھ جائیں, اور اگر انہوں نے اس کے مزاج کے کو بات کر دی کہ نہیں جناب یہ چیز ایسے نہیں, تو یہ پھر اس بندے کو نکالے گا. اس کو صرف وہ بندے چاہیے, یہ کہ تم کتے ہو وہ کہ ہم ہیں, یہ کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ وہ ہم ہیں, یہ کہ میں دیوتا ہوں وہ کہیں ہم ہیں. اور اس کی 12-14 بندوں کی ایک ٹیم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اٹلی کے میری امبیسڈر کے ساتھ ایک جگہ پر ملاقات ہوئی, 2018 کا بات ہے, ابھی یہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا. میں نے اٹلی کے امبیسڈر, واٹ اے فائن جینٹلمین ہی واز, 60 ایئرز ان کی ایج تھی. اور آپ کو پتا ہے, آپ سب سے زیادہ پتا ہے آپ جس میں ہے کہ امبیسڈر کون کس کیلیبر کا ہوتا ہے. تو وہ ہائیلی کوالیفائڈ امبیسڈر تھا اور 60 ایئرز ایج تھی. اور میں نے ان سے پوچھا ان کا پچھلا ریکارڈ, انہوں نے جب مجھے بتایا میں یہاں تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, نام ان کا اتنا مشکل ہے اٹیلینس کا, میں یہ نام میں نہیں لے سکوں گا, لیکن جو 18 کے اندر تھے بڑے ہائٹ میں تھے اور بہت ہی اچھا امبیسڈر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا what do you see, what do you perceive about Imran Khan and his government. اس نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا we had a same character like him 2 tenures back. People were fascinated. He had a personality, he had a shape, وغیرہ وغیرہ. So when he came in power, so unfortunately a group of people surrounded him.
A group of people surrounded him. He was little bit not that advanced and he wasn't that wise which people thought. He was smart but he wasn't that wise. अब ये किसको कह रहा है? मुझे बता रहा है कि he wasn't that wise but इसी तरह का वो था. तो a group of people surrounded him और उन्होंने उसको जब पहुंचाया गटर के ड्रेन में तो तब इटली को पता चला कि इटली के साथ क्या हो गया. आई एम नॉट पाकिस्तान में, इटली की बात कर रहा हूं. ये काम दुनिया के अंदर हो जाते हैं, ये मसाइल हो जाते हैं. तो ये जो हमारा एक और कल्चर है, हैंडसम बहुत है. मैं अभी कुछ अल्फाज अगर मैं बैठा हूं तब बिल्कुल अपने वो जो डेरेदारी में तो मैं कुछ और तरीके से भी कहता, लेकिन आपका एक ऑनरेबल जगह है, मैं नहीं कह सकता हूं. हमें काम करने वाला चाहिए. पीछे जी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है. अंग्रेजी तो दुनिया के ममालिक नहीं बोल सकते, चाइनीज नहीं बोल सकते, जापानीज अंग्रेजी नहीं बोल सकते. गोरा खुद अंग्रेजी सही, हमारी जबान सही नहीं बोल सकता गोरा. तो ये जो हमारा एक ऑब्सेशन है वेस्ट का, ऑब्सेशन ऑफ वेस्ट, इससे हम कैसे निकलेंगे ये एक अलग क्वेश्चन है. लेकिन इसने 4 साल के टेन्योर में और पिछले टेन्योर में इसने ऑब्सेशन ऑफ वेस्ट को, ये चाहे आप समझें कि ये शलवार कमीज पहन ली इसने और इसने खेड़ी पहन ली और इसने ये कर दिया, वल्ला इसने ऑब्सेशन ऑफ वेस्ट को ट्रिपलाइज करके उस स्टेज पे ले जाकर इसने उस वेस्ट को ऑब्सेस्ड किया कि आपका बच्चा जो औरकज़ई एजेंसी के अंदर बैठा हुआ है या आपका बच्चा जो मियांवाली के अंदर बैठा हुआ है जिसकी 18 साल उम्र है या 20 साल, जिसको जिंदगी का कुछ पता नहीं है, जिसके लिए उसने निकलना था. हाँ जी, हिलना जुलना नहीं है, कोई पता नहीं, अचानक मुझे बता देंगे, मैं कर दूंगा. अगर मुझे बता सकते हैं ना मैं हिला दूंगा मैं आपकी. तो वो जो बच्चे हैं वो अपसेस्ड हो गए. करना क्या था, कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि तुम्हारी 3.5 नहीं 4 साल तुम्हारी गवर्नमेंट थी, तुमने अपने इस मुल्क को उन 4 सालों में क्या दिया. मियांवाली के अंदर मैं स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जोन के लिए तड़पता रहा, भागता रहा कि हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है, इन्होंने कल शादियां करनी है, इन लड़कों को हमने आवारा कर दिया है, ना ये माँ बाप की इज्जत करते हैं, सारी रात बैठकर ये इस मोबाइल फोन के ऊपर जो कुछ करते हैं, ये नाकारा हो गए. लेट्स गिव देम सम चांस ऑफ लाइफ. इनके लिए स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री करें. 160 कत्ल है मियांवाली डिस्ट्रिक्ट का पर ईयर प्लस 160. उसके लिए की नोबडी केयर नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ. स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, मेरा ये सवाल है बाकियों से भी कि सारे इसकी बातें सुनते हैं, तमाम को गालियां निकालते हैं. ये कुछ 4.25 साल में व्हाट हैव यू डन इकोनॉमी वाइज, लॉ एंड ऑर्डर वाइज, इस नौजवान नस्ल के लिए कौन सा ऐसा प्रोग्राम लेके आए हो. मियांवाली से अटक से खुशाब के अंदर हमारे पास एक सॉल्ट रेंज गुजरता है जो मेरे बहन भाई वहां के दे नो इट. उसके अंदर से मिनरल्स निकलते हैं. उन मिनरल्स को मैंने उसकी फोरेंसिक कराई और उन मिनरल्स को मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से इनको सेकंड स्टेज के अंदर ले जाएं और हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की तरफ बच्चों को लेके आए, यूनिवर्सिटी से लेके आए, ताकि ये पांव पर खड़े हो सकें, रोटी कमा सकें. कल इन्होंने उल्लू के कान जो बच्चा है हमारा, इसकी शादी होनी है, मेरा बेटे ने आई हर्ड कि वो सिगरेट पी रहा है तो मैंने उसको स्नप किया. मेरा एक और दोस्त था, उसने कहा इज ग्रोन अप. मैंने कहा अपने पैसे से पिए, मेरे पैसे से नहीं. इफ यू स्टार्ट स्मोकिंग, मैं पैसा लगा रहा हूं, ये तो सारी उम्र इसी तरह चलता रहेगा, एक और लोड बन जाएगा इस मुल्क के ऊपर. बच्चों को हमने सिखाना था, बच्चियों को सिखाना था, यूनिवर्सिटीज अपग्रेड करनी थी, इकोनॉमी अपग्रेड करनी थी, उनका किरदार अपग्रेड करना था. हमने दिया उनको क्या, गालियां, मजाक, ठट्ठा, लुच्चरपन. आज 18 साल 20 साल का बच्चे को ये उस स्टेज पे ले गया कि आप कोई भी सेंसिबल बात जब उसके साथ करने लगेंगे, वो आपके साथ मीडिया के ऊपर कि आप शराफत की बुनियाद पर परेशान हो जाएंगे. आपको बेटी कहेगी अब्बू अल्लाह का वास्ता ये काम दोबारा ना करना, बीवी कहेगी. इसने वो गंद क्रिएट किया और पैसे देके. मैंने जब इसकी पार्टी को इसको चैलेंज किया तो तमाम हद तक कि मैंने जो इसके साथ अच्छाइयां की मैं उन पे नहीं आ रहा हूं. अगर मैं कर रहा हूं अच्छाइयां, मेरी अच्छाइयां हैं. इसने वो गंद किया कि इसके जो पेड एजेंट्स थे और फिर वो लोग जो इंडिया के साथ रिलेटेड थे, इंडियन नैरेटिव को लेके, ना मां छोड़ी किसी की, ना बहन छोड़ी. मेरी बेटी जवान जिसकी शादी हो चुकी है, इन फ्यूरी शी केम और उसने कहा कि मैं इसको जवाब देने लगी हूं. मैंने कहा काम डाउन. मैंने कहा मैं जानूं, मेरा काम जाने, मैं पूरी जंग लड़ूंगा. तुम्हारा नाम भी आया और इन्हें पता चल गया कि तुम मेरी बेटी हो. तुम तो गुस्से में जवाब दे दोगी वहां पे, तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें ट्रोल करेंगे, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे कानून तुम्हें ये इतनी अजियत पहुंचाएंगे. मैंने कहा जस्ट
shut it down, میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. سینسیبل تھی, she got it, وہ اس نے چیز کو چھوڑ دیا. اس نے خاندان تباہ کیے ہیں, عورتوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں, بچوں کا فیوچر کیریئر اس نے تباہ کیا ہے. اس تمام چیز کی تباہی کے بعد ونڈکشن کے اب یہ اس موڈ میں ہے. آپ کل کا اس کا سنیں, پرسوں 3 دن پہلے کس نے ٹویٹ کرتا ہے, اس ٹویٹ کے بعد میں ٹویٹ کرتا ہوں, میں نے کہا یہ انسرجنسی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے ملک کو, اس کی بہت ڈیپلی روٹڈ خواہش ہے. اور اس کے بعد جب یہ نکلنے لگتا ہے گاڑی میں سے, یہ ایک بیان نکال کے دیتا ہے, تم کشمیر فتح کر کے آ رہے ہو, تم نشان حیدر لے کے آ رہے ہو, تم کسی کی عزت لٹتی ہوئی کو بچا کے آ رہے ہو, تم نے کوئی دنیا کا ایسا کام کیا ہے کہ دوبارہ ورلڈ کپ لے کے آ رہے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں. تم 190 ملین پاؤنڈ کی ہیرا پھیری کے اندر اس ملک کے 60 ارب روپے کو, ایک کیس ہے 60 ارب کے کیس کو تم پیش ایسے کر رہے ہو, قوم حقیقی آزادی کے لیے نکل آئے. حقیقی آزادی اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس کو وہ حقیقی آزادی مل چکی ہوتی جس کے بعد آئندہ حقیقی آزادی کا کوئی نام نہ لیتا. بزدار تیری چوائس ہے, گوگی تیری سب سے کلوزسٹ اے ڈی ہے, گوگی کو تم پروٹیکٹ کرتے ہو. کرپشن کی تم نے انتہا کی ہے, ڈپٹی کمشنر سے لے کے ایکسین سے لے کے. پنجاب میں سیٹس نہیں بکا کرتی تھیں, آپ کے دوسرے صوبوں کے اندر لوگ سیٹس بکا کرتی تھی, کسی نے پیسے دے دیے چلے جاتے تھے. پنجاب میں یہ کلچر نہیں تھا. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پنجاب 4 سال کی گورنمنٹ میں ہر اس ضلع کے اندر جہاں پر مالیاتی فنڈ یا ترقیاتی فنڈ کی صورت میں پیسہ گیا, آپ کے ایکسین سے لے کے, آپ کے ڈپٹی کمشنر سے لے کے, آپ کے ڈی پی او سے لے کے, ہر سیٹ بکی ہے, دے ہیو پیڈ. انہوں نے وہاں سے چٹ آئی ہے, ادھر الہام آیا ہے گھڑے میں سے. نہ مجھے کہتا تھا یہ کیسے آیا, میں نے کہا ادھر نہ گھڑے چو نکل آیا بھائی, یہ گھڑے چنا نکل آئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, میں کہا پیسے پہنچے, اس نے فلانی نہ آتے تھے گھڑے, تو میں کہا یہ تو جادوئی دنیا ہے, گھڑے سے نام نکل آیا, اگلے دن اس کا وہاں پہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے. تو دس از واٹ ہی ہیز ڈن ٹو پنجاب, دس از واٹ. اور بزدار, ہی گیو بزدار, محمود خان, کس چیز کو آپ ادھیڑیں گے. آپ کا یہ جو بی آر ٹی ہے جو 90 ارب سے اوپر چلا گیا پتہ نہیں کتنے میں, اس کا کس چیز کو چھوڑیں گے. تو 2 پوائنٹ تھے جس کے لیے ہم نے جوائن کیا اس کو, اہلیت, اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ یہ کرپشن ختم کرے گا. بھائی صاحب کا مزاج یہ ہے کہ اہلیت کا یہ دشمن ہے, کیونکہ اس کو ہر وہ آواز جو مضبوط ہو اور جس کے اندر کردار ہو, اس کو اس سے نفرت ہے, اور یہ اس کے اوپر کانٹا لگا دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کے جو دائیں بائیں کلٹ ہے زومبیز, ان کو بتاتا ہے اس کو میرے تک نہیں پہنچنے دینا, اور پھر واقعی اس کو اس تک نہیں پہنچنے دیا جاتا. دوسری چیز کرپشن آن ریکارڈ. انہوں نے نالیاں, ندیاں پر نالے, ایوری تھنگ انہوں نے بہائے ہیں, ہر لیول کی کرپشن کیا ہے. اگر ہمیں کرپشن مانی سمجھ آ جائے, نیپوٹزم از ون فارم آف کرپشن آل اوور دا ورلڈ. نیپوٹزم سے لے کے کردار میں چلے جائیں, جہاں پہ بھی چلے جائیں, پیسے میں چلے جائیں, ہر قسم کی تباہی مچانے کے بعد آخر میں آ کر حضرت, کیونکہ اب اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مقامات پر وہ لوگ آئیں اور لانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں نا کہ اس نے اس پورے گروپ نے کچھ بندوں کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. کچھ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. ہر کوشش انہوں نے راستہ روکنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس ملک تک لے آیا. میں نہیں کہتا تھا یہ چیز, میں اس چیز کو نہیں کہتا تھا. میرے والد کہا کرتے تھے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ پھر بھی ٹائپ آدمی تھا. میں کہتا تھا کیسے بچ جائے گا. وہ کہتے تھے یار 47 میں اتنا کچھ لوگ نا دلی طور پہ انٹینشلی اس ملک کے لیے اتنا کچھ کر چکے ہیں, اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ ان کی نیتوں کی وجہ سے نا یہ ملک پھر کسی نہ کسی کھڈے سے نکل کے بچ جائے گا. کہتے تھے بچنا نہیں چاہیے لیکن پھر بچ جائے گا. تو میں آج ریئلائز کرتا ہوں کہ ہی واز رائٹ. تو دس از آل واٹ آئی ہیڈ ٹو سے. میں اب آپ کے آگے حاضر ہوں. اینی کوشچن, اینی تھنگ. جی سر.